شاہ صاحب قبلہ سادات کا ذکر خیر ہے، سادات کے پہلے گھر کا ذکر خیر ہے، اور اس کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے۔ تاریخ آپ دیکھیں تو اس گھر کے جو ہونہار ہیں، جو یہ نسل پاک ہے، انہوں نے اسلام کو بڑا کچھ دیا، اور اسلام کو بجا طور پہ توقع ہے کہ آج بھی سادات کرام اس کی رہنمائی فرمائیں، اپنے آباء و اجداد کے ورثے کو آگے لے کے چلیں۔ لیکن آج کی نشست میں ہم اس مبارک گھرانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس مبارک گھرانے میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت سیدہ کائنات کی والدہ ہیں، تو پورے گھر کا ذکر ایک اختصار کے ساتھ۔ عزت مآب جناب علامہ صدیقی صاحب، میں سمجھتا ہوں آج یہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، مجھے شرف دیا ہے کہ میں اس روح پرور پروگرام میں حاضر ہوا، اور ان نفوس قدسیہ کی بات کرنے کے لیے کہ جن کی بات خود اللہ رب العزت قرآن مجید میں کرتا ہے، اور کتنے پاکیزہ اسلوب کے ساتھ، کس قدر ایمان افروز یعنی انداز کے ساتھ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا۔ اللہ کا ارادہ تو وہ ارادہ فعال لما یرید، کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر فعال ہوتا ہے، فاعل نہیں ہوتا اس کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم خود ارشاد فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کی طاقت کا اندازہ یہاں سے کیا کہ میں کوئی ارادہ کرتا تھا تو وہ بعض کا ٹوٹ جاتا تھا، تو یہاں کیا اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور کیا ارادہ کیا کہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اہل بیت کے قلوب میں ان کو ایسا پاک کروں، ایسا صاف کروں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ جو پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ آپ پہ نازل ہوتی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے، مختلف یعنی امہات المؤمنین سے بھی، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ سے یہ مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، اور دیگر صحابیات اور صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے، فَدَعَا عَلِيٌّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَجَلَّلَهُمْ بِكِسَاءٍ وَقَالَ اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، اور ان پر نبوت کی چادر کندھوں سے اتار کر اوپر ڈالی، اور اپنے سر نبوت پہ بھی ڈالی، اور ساتھ فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازواج مطہرات، وہ چونکہ قرآن پاک کی اس نص کے ساتھ ہی شامل ہیں، اور اسی نص کے ساتھ سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی شامل ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں مؤنث کے صیغے استعمال کیے ہیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو وہ ساری ضمیریں جو تھیں وہ مؤنث کی تھی، لیکن یہاں پر آ کر اللہ فرما رہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ، مذکر ساتھ حسنین کریمین آئے، حیدر قرار آئے، تو وہ شامل ہیں اس آیت مبارکہ کے مصداق بن کر۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے ان کو نفوس قدسیہ بنایا، طاہر بنایا۔ فرمایا کہ گرامر کے اعتبار سے ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ جو اہل کا لفظ ہے نا وہ بھی چونکہ مذکر ہے، وہ بھی مذکر ہے، اس لیے تذکیر کی تذکیر اس میں شامل ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو غدیر خم کے نام سے بڑا خطبہ کا معروف ہے، کتب حدیث کے اندر موجود ہے، آپ نے اس میں فرمایا اذکرکم اللہ، 3 بار فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں۔ فرمایا احبونی لحب اللہ، یہ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ وحبونی لحب اللہ وحب اہل بیتی لحبی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے محبت کیا کرو اس لیے کہ اللہ تمہارا رازق ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور میرے ساتھ محبت کرو اس لیے کہ یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے، اور آگے فرمایا میرے اہل بیت سے محبت کرو یہ میری محبت کا تقاضا ہے۔ گویا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار، ان کی تینوں جو محبتیں یہ لازم و ملزوم ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً آقا سے محبت کرتا ہے، آپ سے محبت کرنے والا وہ یقیناً اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کوئی بندہ یہ کہے مجھے چاند سے تو محبت ہے مگر اس کی چاندنی سے نفرت ہے، یہ بات تسلیم شدہ نہیں ہے
کہ کوئی بندہ یہ کہ مجھے آفتاب سے تو بہت پیار ہے لیکن اس کی کرنوں سے نفرت ہے، مجھے پھول سے تو بہت ہی عقیدت ہے لیکن اس کی خوشبو سے نفرت ہے، مجھے رسول کریم سے تو محبت ہے مگر ان کے اہل بیت سے نفرت ہے، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی فقد احب ہذین، اور آقا نے ایک حدیث میں فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد ابغضنی، فرمایا فقد من آذاها فقد آذانی، ایک روایت میں فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اکثر لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میرے دل کا ٹکڑا ہے، آقا نے فرمایا یہ میرا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، جس نے اس کو دکھ دیا اس نے محمد مصطفیٰ کو دکھ دیا، جس نے میری فاطمہ بیٹی کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کا مقام تو یہ ہے، فرمایا علی کے بارے میں لا يحب الا مؤمن ولا يبغض الا منافق، علی سے جو محبت کرتا ہے میں زبان وحی سے اس کے بارے میں یہ اعلان کر رہا ہوں وہ مومن ہوگا، علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ اور فاطمہ کی شان یہ بیان فرمائی ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، میری بیٹی صرف جنت میں نہیں جائے گی، ہم عشرہ مبشرہ صحابہ کو مانتے ہیں کہ 10 صحابہ بڑی شان والے، اللہ کے رسول نے ان کو دنیا میں بشارت دی تھی جنتی ہونے کی، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی ہے بلکہ یہ فرمایا کہ خواتین جنت کی سردار بن کر اس شان اس اعزاز اس پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جائے گی کہ ساری خواتین جنت کی یہ سیدہ اور سردار بن کر جائے گی۔ جی سبحان اللہ۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور اس کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جائیں گے۔ وہ تھے حضرت علی قبلہ شاہ صاحب، کرم اللہ الکریم۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ جرت و شجاعت حضرت حسین پاک کو ورثے میں ملی۔ ایک چیز جو جھلکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے گھرانے کے مربی ہیں، حضرت علی کے بھی، سیدہ خاتون جنت کے بھی، حضرت حسن کے بھی، یہاں تک کہ وہ اس نزاکت کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ صدقے کی ایک کھجور بھی ان کے منہ میں نہ چلی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس گھر کی تربیت کی، وہ ایک ایسا گوشہ ہے جسے اجاگر ہونا چاہیے۔ بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ابھی پروفیسر عوان صاحب نے بھی بہت خوبصورت بات کی اس حوالے سے اور آپ نے بھی اس پہ بڑی جامعیت کے ساتھ اشارہ فرما دی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً خود تربیت فرمائی جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، ان کی حسنین کریمین تک آپ نے ان کی خود تربیت کی ہے اور ان کو تعلیم بھی دی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسوہ مبارکہ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ جو انداز اپنایا تھا کہ وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر وہ ساری چیزیں سیکھتے تھے۔ حضرت سیدنا علی مرزا کرم اللہ وجہ نے ایک موقع پہ لوگوں سے پوچھا جانتے ہو کہ سب سے بہادر انسان کون ہے، سب سے بہادر شخصیت کون سی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہیں، آپ سے تو بہادر ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، ہر قدم قدم پہ آپ کو۔ تو انہوں نے صحابہ نے کہا کہ آپ کو ہم نے دیکھا کہ فلاں موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن بھی آپ کے بارے میں فرمایا تھا لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، میں صبح پرچم اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اور کل اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح بھی کروائے گا۔ تو وہ پرچم آپ کے ہاتھ میں آیا تھا جب نبی کریم علیہ السلام صبح آپ کو پرچم دیا تھا، تو اس موقع پر ہم نے آپ کو وہ ساری باتیں سنی تو کہا کہ تم صحیح بات کہتے ہو، لیکن سب سے بہادر جو شخصیت اس کائنات میں چشم فلک نے دیکھی ہے اس کا نام نامی اور اسم نامی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ جب جنگ بالکل اپنے زوروں پر ہوتی تھی تو بعض اوقات کنہ نتقی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے پناہ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر ہم نے نہیں دیکھا۔ حنین کے میدان میں جب 10,000 صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اس موقع پہ دنیا نے دیکھا تھا کہ جناب حضرت عباس نبی پاک کے چچا جان اور جناب صدیق اکبر آپ کے گھوڑے کی مہار پکڑ کے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور آپ ایڑی مبارک مار کر اپنی سواری کو آگے بڑھاتے تھے، اور کیا فرما رہے تھے؟ اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، تلوار آپ نے بلند کر کے لہرائی اور فرمایا دشمنوں دیکھو یاد رکھنا، اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ وَأَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ،
میں ایک سردار عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں کسی عام انسان کا لہو نہیں، میں ایک بڑے سردار دادا کی اولاد ہوں اور اللہ کا سچا نبی ہوں، گردن دے سکتا ہوں، میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ سے بہادری حیدر کرار کو ملی، اور حیدر کرار سے بہادری اور جرت و شجاعت جو تھی، جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبحان اللہ۔ امام کائنات قبلہ شاہ صاحب اہل بیت اطہار کی تسکین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر میں رکھ دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رات سوتے ہوئے یہ ورد کر لیا کرو جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خیال رکھا اس گھرانے کی تربیت کا، روحانی تربیت کا، ان کے اخلاق کی تکمیل کا، اور اسے اوج کمال پہ پہنچانے کا۔ ان کی تو سرشت میں ہی پاکیزگی ہے، اللہ نے انہیں رجس سے پاک کر دیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بڑی نگہداری ان کی فرمائی۔ بے شک اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جیسے عوان صاحب ارشاد فرما رہے تھے، وہاں آپ کا جو جملہ ہے بڑا وہ یہ روح پرور ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب انہوں نے پیش کیا نا اپنی ہاتھوں کی ہتھیلیاں پیش کی، بابا میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں گٹھیں پڑ گئی، وہ چکی چلا چلا کر پانی کا مشکیزہ لا لا کر میرے کندھے داغ داغ ہو گئے، گھر کا جھاڑو پھیرتے میرے کپڑے گرد و غبار سے اٹھ جاتے ہیں، تو مجھے ایک کنیز عطا کر دیں، خادم عطا کر دیں۔ تو وہاں آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، اتق اللہ یا فاطمہ، فاطمہ تقوی جو ہے اس کی دولت، اس کو کبھی نہ ہاتھ سے جانے دینا۔ جب وہ واپس پلٹنے لگی تو بابا کا دل، وہ رحمت اللہ عالمین جیسا باپ دنیا میں چشمے اتنا شفیق کائنات میں ہے ہی نہیں تھا، چشمے فرق نے دیکھا ہی نہیں، تو آپ کا بھی دل بھر آیا کہ میری بیٹی آئی تھی بڑا ایک ارمان لے کر، ایک بڑا میرے اوپر توقع لے کر، تو خالی ہاتھ جا رہی، تو آپ نے واپس بلایا، بیٹی فاطمہ میں تمہیں وہ دولت دیتا ہوں۔ جب یہ عوان صاحب بڑی خوبصورت بات کی کہ میں تمہیں وہ دولت دے رہا ہوں، یہ خیر اللہ کی من الخادمی، یہ تیرے لیے دو جہانوں میں خادم سے زیادہ مؤثر ہوگی، زیادہ بہتر اور تیرے لیے نفع بخش ہوگی۔ تو وہ تسبیحات فاطمہ دیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امام حسن کے ایک دن ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ایک روایت میں یہ میں نے پڑھا ہے آج ہی، اور ایک میں نے پہلے پڑھا ہے کہ آپ مسجد نبوی میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، مدینہ کے بچے وہاں کھیلتے تھے، ساتھ سے کھجوریں بھی اٹھا کے کھا لیتے تھے، انہی میں حضرت امام حسن بھی تشریف لے آئے اور 2 کھجوریں اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ حضرت امام حسن سے ایک موقع پر لوگوں نے سوال کیا کہ نبی پاک کے دور کا کوئی واقعہ آپ سے منسلک کوئی یاد ہے آپ کو؟ تو کہا مجھے ایک بہت واقعہ یاد، میں بہت چھوٹا تھا، نانا جان کے ساتھ گزر رہا تھا، کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، تو میں نے ایک کھجور وہاں سے اٹھا کے منہ میں ڈال لی، تو میرے نانا جان نے وہ میری لعاب والی کھجور بھی فوراً میرے منہ سے نکالی اور فرمایا کخ 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 کخ، یہ فرمایا نکالو نکالو، اور 7 انگلی مبارک میرے حلق میں ڈال کر کھجور کھینچی۔ ساتھیوں صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ کھجور کیا ہے؟ کھجور کا دانہ تھا، امام حسن کھا لیتے تو کیا تھا؟ فرمایا نہیں، انہا صدقہ وَإِنَّا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ وَإِنَّا لَا تُحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اوساخ ہے، لوگوں کی میل کچیل ہے، یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ میرے لیے اور میری آل کے لیے اللہ نے حلال نہیں ٹھہرایا، اس لیے میں نے اس کو لازماً نکالنا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کی۔ کیا اسلوب ہے، عربی الفاظ جو آپ نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی جی، ان میں کتنی توانائی ہے، کتنا زور ہے جی، بے شک اس ترجمہ نہ بھی سمجھ میں آئے نا تو ایک روب ہے ان الفاظ کا جی، ذرا دوبارہ اگر دہرا دیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انہا صدقہ وَإِنَّا مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ وَإِنَّا لَا تُحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہے، زکوٰۃ اور صدقہ ہے، یہ اللہ نے میرے لیے اور میری آل کے لیے حلال نہیں ٹھہرایا۔ تو وہ فرمایا میں حلال و حرام کی پہچان سکھائی۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے بچوں کے اندر، اپنے نواسوں کے اندر، اپنی بیٹی کی اولاد کے اندر حلال و حرام کی یہ پہچان اصل میں پیدا کر دی کہ بیٹا لقمہ حرام ہماری زبان سے، ہمارے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ تو یہ آپ نے تربیت کی، اور نتیجہ یہ تھا حضرت سیدہ فاطمہ نے ایک دن نانا جان خطبہ دے رہے ہیں۔ شاہ جی اب باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ساری، اور وقت کے اپنے تقاضے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ناظرین خوش آمدید۔ قبلہ شاہ صاحب بڑی خوبصورت باتیں بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کے دہان مبارک سے وہ کھجور نکال لی صدقے کی، اور کہا کہ یہ تو صدقہ ہے، یہ تو میل کچیل ہے۔
میں شاہ صاحب سوچ رہا تھا کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے اہل بیت کو رجس سے پاک کر دیا، ہر قسم کی آلودگی سے جی، اور یہ دیکھیں کہ کیا احتیاط کا کیا مقام ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ بھی اہل بیت اطہار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار نے دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی منع کیا۔ پاکیزگی اور طہارت کا کیا بیان ہے؟ کچھ اور باتیں میں چاہوں گا کہ آپ بیان کریں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بات اس اعتبار سے بھی ہے کہ جس کا جتنا مقام ہوتا ہے اس کی احتیاط بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس سے تقوی کا تقاضا بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اہل بیت اطہار کا مقام منفرد ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اہل بیت اطہار کا کردار بھی سب سے منفرد ہو۔ بے شک، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خاص طور پر ارشاد فرمایا تھا، یا فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی ایمالی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ میری بیٹی فاطمہ، اصل میں یہ امت کو سبق ہے، وگرنہ سیدہ فاطمہ کی تو ایسی آپ تربیت کر چکے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی عمل میں کمزوری یا سستی اور تساہل کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ اپنی بیٹی کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ امت کو سبق دے رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی، اپنی دختران کی تم نے تربیت کس منہج پہ کرنی ہے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ عمل کرنا، عمل کا کبھی دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن حالانکہ وہ خواتین جنت کی سردار بن کے جا رہی، اور بیٹوں کی وہ تربیت میں اتنی متفکر اور اتنی وہ یعنی ہر وقت متحرک رہتی تھی کہ نانا خطبہ دے رہے، خطبہ جمعہ، گرمی کا موسم تھا، بیٹوں کو تیار کر کے بھیجا۔ صحابی فرماتے ہیں وہ ننھے شہزادے جب آ رہے تھے، علیہما قمیصان احمران یمشیان و یعصران، وہ جب آ رہے تھے تو پنک کلر کی لمبی قمیضیں پہنی تھی، پنک کلر کی، گلابی کلر کی، اور جو چلتے تھے تو گرمی کی شدت اور پتھریلی زمین کی وجہ سے ننھے پاؤں اس کو برداشت نہ کر سکے، وہ گر پڑے، یعنی اپنے پاؤں بچانے کے لیے وہ بیٹھ گئے، جلدی سے بیٹھے تو پھر جسم جب گرم ہوا جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ آقا نے خطبہ میں جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے خطبہ جمعہ منقطع کر دیا، ممبر نبوی کو چھوڑ دیا، صفے جن کے پھلانگنے سے منع کیا تھا وہ پھلانگ دی اور خود تشریف لے کر گئے۔ اور مجھے یہاں پر نبی پاک کی وہ دوسری حدیث بھی یاد آ رہی ہے، آقا فرماتے جلدی سے آپ نے ان کو اٹھا کے سینے سے لگایا، ہما ریحانتا یا من الدنیا کان یشمہما، ایک جامع ترمذی کے الفاظ ہیں، پہلے الفاظ بخاری شریف کے ہیں، یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے پھول ہیں، کان یشمہما یضمہما، جامع ترمذی میں اضافہ ہے کہ آپ ان کی خوشبو سونگا کرتے تھے اور ان کو سینے کے ساتھ لگایا کرتے تھے۔ وہ نانا جان کے پاس تعلیم لینے کے لیے آ رہے تھے، خطبہ سننے آ رہے تھے، نانا جان خطبہ کیسے دے رہے؟ علامہ اقبال مجھے یاد آ رہے، وہ فرماتے ایک بھی پتی اگر کم ہو تو وہ گل ہی نہیں، جو خزان دیدہ ہو بلبل وہ بلبل ہی نہیں۔ اگر ایک بھی پتی اگر کم ہوتی انسانی عظمتوں کی خوبیوں کی، تو علامہ اقبال کے شعر کے تناظر میں کہتا ہوں نبی پاک کی زبان اطہر کبھی ان کو نبوت کا پھول قرار نہ دیتی۔ اور یہاں مجھے ایک اور بات بھی یاد آئی، علامہ فرماتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تو تم بھی نہ ہو۔ فرمایا اگر یہ پھول ان کا تذکرہ ہم نہ کریں ممبر رسول کے اوپر، ایمان ما حب آل محمد است، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم نبی پاک کی آل بیت سے، آپ کی آل سے محبت کرتے ہیں، ہمارا دروشی مکمل نہیں جب تک آل محمد کا ذکر نہ ہو، ہماری نماز مکمل نہیں جب تک ہم ان پہ درود شریف نہیں پڑھتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت تمہاری شان کے کیا کہنے، جو تم پہ درود نہیں پڑتا فلا صلاۃ لہ، اللہ تو اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتے۔ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا یرصد منه شیء حتی تصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ جب تک نبی پاک ان کی آل پہ درود شریف نہ پڑھا جائے تو فرمایا وہ نماز ہی نہیں، وہ خطبہ ہی نہیں، وہ تقریر ہی نہیں، وہ واعظ ہی نہیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی جب تک یہ چیزیں شامل نہ ہو جائیں۔ تو یقیناً حسنین کریمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شہزادے ہیں، آپ کے وہ محبوب ہیں، اللہ کے سامنے بٹھایا، فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ امتحان ہوتے ہیں۔ میں نے آج اپنے بچوں کو دیکھا یہ گرے ہوئے تکلیف میں، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی، میں صبر نہ کر سکا۔